بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اب اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تفسیر کی طرف۔ یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جس کا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے کلمہ لا کے ساتھ، انکار۔ سب سے پہلے انسان انکار کرتا ہے، نفی کرتا ہے، کفر کرتا ہے من دون اللہ، ہر شے کی الوہیت کے ساتھ، ہر کسی کی عبادت کے ساتھ۔ کوئی الوہیت کا حقدار نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ما سوا اللہ جل وعلا کی۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود حق نہیں۔ سب کے سب معبودان باطلہ ہیں، جو بن گیا یا جسے بنا دیا گیا، ان سب کا معبود ہونا معبودان باطلہ ہے۔ میرے بھائیو، میں یہاں تھوڑی سی تفصیل چاہتا ہوں۔ کلمہ الالہ بمعنی معبود، ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اللہ جل وعلا نے جو سابقہ، اقوام سابقہ کے جو الہ، جو معبودان باطلہ ذکر کیے ہیں، اس سے مراد فقط پتھر کے بت ہیں، اصنام ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، حقائق ان باتوں سے بہت دور ہیں۔ میں نے گزشتہ نشست میں آپ لوگوں کے سامنے قوم نوح کے تعلق سے بیان کیا اور بتلایا کہ رب ذوالجلال نے ان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ۔ قوم کے چودھریوں نے دیگر لوگوں سے کہا کہ اپنے الہ جو تمہارے معبود ہیں ان کو نہ چھوڑنا۔ پھر ان پانچوں کا تذکرہ بھی آگے ہے کہ ان پانچ کو نہ چھوڑنا۔ اور میں نے یہ بھی بتلایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں ان کا قول موجود ہے کہ یہ پانچوں کے پانچ قوم نوح کے صالحین بزرگ تھے۔ بات ہے میرے، تو پتہ کیا چلا، ان کے جو الہ تھے، ان کافر قوموں کے جو الہ تھے، جو معبودان باطلہ تھے، وہ صالحین کے تصور میں بت بنائے گئے تھے۔ اسی طرح سورہ نجم میں اللہ جل وعلا نے اہل مکہ کے تین مشہور کا تذکرہ کیا ہے۔ کس کا؟ لات، منات اور عزا کا۔ اور میں نے یہ بتلایا کہ لات کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں صحیح بخاری میں سورہ نجم کی آیت کی تفسیر میں کہ یہ ایک نیک انسان تھا، یہ ایک نیک انسان تھا۔ اسی طرح دوستو یاد رکھیں، وہ لوگ اقوام سابقہ جنات کی عبادت کرتے تھے، ملائکہ کو پکارتے تھے۔ پاس میرے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِم مُؤْمِنُونَ۔ اس روز یعنی قیامت کے دن جب سب کو محشر میں اکٹھا کیا جائے گا، ہم پوچھیں گے ملائکہ سے، اے ہمارے ملائکہ، اے فرشتوں، کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ ملائکہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، تو ہمارا کارساز ہے، ان کے سوا تو ہمارا خالق و مالک ہے۔ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے اور اکثر ان پر ایمان رکھتے تھے، اکثر ان پر ایمان رکھتے تھے۔ آپ لوگ جانتے ہیں جنات کی عبادت سے یہاں کیا مراد ہے؟ جنات سے استعانت کرنا، جنات سے مدد طلب کرنا، جنات سے استعاذہ کرنا، یعنی جنات کی پناہ طلب کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں اگر کفار کا کوئی قافلہ کسی وادی میں، کسی جنگل میں پڑاؤ ڈالتا تو وہاں وہ کیا کہتے کہ ہم اس وادی کا، اس جنگل کا
جو سردار رئیس جن ہے اس کی پناہ میں آتے ہیں، کس چیز کے؟ یہاں کے جو شریر جنات ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے اس رئیس جن کی ہم پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے سورہ جن میں جنات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے کہا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں میں کچھ ایسے مرد تھے جو جنات کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور یہ بات جنات کی سرکشی کو اور بڑھا دیتی۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، یاد رکھیں، جو شخص کسی جن کو پکارے، اس سے استغاثہ کرے، استعانت کرے، استعاذہ کرے، اس کے لیے ذبح کرے یا اس کے خوف سے ذبح کرے یا اس کے لیے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دے، جنات کے ڈر سے، ان کے ڈرانے سے، دھمکانے سے نماز چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، ایسے افعال کرے تو سمجھ لو کہ اس نے جنات کو صفت الوہیت پر فائز کیا ہے۔ اللہ المستعان۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ جنات کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ جنات کو اس کائنات کی امور کا علم ہے، اور کچھ لوگ ایسے شعبدہ باز، جادوگر، کاہن لوگوں کے پاس جاتے ہیں غیبی امور معلوم کرنے کے لیے، اپنی قسمت کا حال دریافت کرنے کے لیے۔ ایسے لوگ بھی کفر کے مرتکب ہیں، ایسے لوگ بھی کفر کے مرتکب ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، صفت غیب اللہ کا خاصہ ہے، ما سوا اللہ کے کوئی غائب نہیں جانتا۔ رب ذوالجلال نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ پیارے حبیب علیہ السلام اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ نہ کوئی آسمانوں میں، نہ کوئی زمین میں، ما سوا اللہ کے کوئی غائب نہیں جانتا۔ کوئی بندہ اس آیت کو سننے کے بعد کسی مخلوق کے لیے علم غائب ثابت کرے، ایسا انسان کافر ہو جاتا ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ پاس میرے اللہ فرماتے ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کو کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهَا۔ شاید فرمایا کہ جب ان کی موت واقع ہو گئی تو ان کی موت پر کس چیز نے دلالت کی؟ فرمایا کہ ایک زمین کے کیڑے، جس کو ہم دمک کہتے ہیں، جو لکڑ کو کھاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنی وفات سے پہلے جنات کو بڑے بڑے بھاری کام سونپ کر آئے اور وہ اس مشقت میں لگے پڑے تھے۔ ارشاد فرمایا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ ارشاد فرمایا کہ جب وہ گرے، جب ڈنڈا نیچے سے کھا دیا دمک نے، تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ پھر جنات پر یہ بات کھلی کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنے رسوا کن عذاب میں جو مبتلا تھے، جو بڑا بھاری عذاب تھا جو ہم کام کر رہے تھے، اس میں اتنی دیر ہم مبتلا نہ رہتے۔ تو یہ آیات کیا دلالت کرتی ہیں کہ جنات کے پاس کوئی غیب کی خبریں نہیں، کوئی غیب کا علم نہیں، غیب جاننے والا ایک اللہ ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، وہ لوگ جنات کی عبادت کرتے تھے، جنات کو پکارتے تھے، جنات سے استعاذہ کرتے تھے، استعانت کرتے تھے، اس طرح جو ہمارے سامنے یہ نصوص بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ جنات کو الہ جو ہے سمجھتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی شان میں غلو کیا، انہیں ان کے مقام سے آگے بڑھایا، انہیں صفات الہی سے متصف کیا، تو اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی بابت بھی ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان انبیاء کو اپنا الہ، اپنا معبود بنا لیا۔ جیسا کہ اللہ جل وعلا نے عیسیٰ علیہ السلام کی بابت ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
انت قلت للناس اتخذوني وامي الہین من دون اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن رب ذوالجلال فرمائے گا، اے عیسیٰ کیا تو نے ان عیسائیوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر الہ بنا لے؟ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، قال سبحانک، تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ میں ایسی بات کیوں کہوں جس کا مجھے حق ہی حاصل نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو خوب جاننے والا ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اللہ میرے جی میں جو ہے وہ تو سب جانتا ہے، مگر جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب کا جاننے والا ہے سبحانہ وتعالی۔ تو میرے بھائیو یہ آیت اس چیز پر دلالت کر رہی ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء کی شان میں غلو کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بابت ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان انبیاء کو اپنا الہ بنایا۔ یاد رکھیں، انبیاء، اتقیاء، صلحاء، شہداء، صالحین، یہ اس بات سے بالکل ایگری نہیں، اس بات کی انہوں نے کسی کو اجازت نہیں دی، کسی کو حکم نہیں دیا، اور نہ ہی اس چیز کو پسند کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو مقامی الوہیت پر فائز کیا جائے یا ان کے لیے کسی قسم کی عبادت سر انجام دی جائے۔ انبیاء اس چیز سے بری ہیں، اتقیاء اس چیز سے بری ہیں، شہداء اس چیز سے بری ہیں، صالحین اس چیز سے بری ہیں، ملائکہ اس چیز سے بری ہیں۔ یہ سب قیامت کے دن ان تمام عبادات کا، ان ساری چیزوں کا انکار کر دیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں یاد رکھیں، جن لوگوں نے علماء کو، مشائخ کو وہ حق دیا جو حق رب ذوالجلال کا ہے، یعنی حلت اور حرمت کا حق، تو اللہ نے ایسے لوگوں کی باب